بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ اللہ کو یہ کہتا ہے، اے اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ بندے سے کہتا ہے کہ تو نے عبادت کا حقدار صرف مجھے کو بنایا ہے اور میرے آگے ہی جھکتا ہے اور میرے آگے ہی سر جھکاتا ہے، تو اب مجھ پر حق ہے اور مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں تیری مدد کروں۔ اب مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ ہمیں یہ جواب دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہنے اس انسان کے مقدر کے جس کو عرشوں کا مالک یہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ پھر اللہ نے ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے یہ ہدایت دی ہے کہ ایک بندہ اپنے لیے کیا مانگے۔ اللہ کی اتنی تعریفیں کرنے کے بعد، اللہ سے اتنے جواب لینے کے بعد، ایک بندہ اپنے لیے کیا مانگے، اپنے رب سے کس چیز کا سوال کرے، وہ کون سی چیز ہے جو اس کے حق میں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اچھی ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے اور سب سے زیادہ عرفہ ہے اور سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، وہ کون سی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، خود سے مانگنے کا طریقہ سکھایا اس دعا کے اندر، اور اس کو اتنا زیادہ اجر دیا۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا کہ یہ قرآن کی ماں ہے، اساس القرآن کہا کہ یہ قرآن کی جڑ ہے۔ آخر اس میں کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا راز ہے سورہ فاتحہ کے اندر؟ تو وہ راز یہی ہے کہ اللہ نے بندے کو وہ ایک خاص چیز جو ساری کائنات سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، وہ مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ نے فرمایا بندے کو کہ جب میں یہ کہوں کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو تو کیا مانگنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہدایت دے، نہ ہم کو صراط المستقیم سیدھے راستے کی۔ بندہ اپنے لیے اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہم کو، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ اور پھر آگے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے یہ سکھایا بندے کو کہ مزید اس کی وضاحت کیسے کرنی ہے، اللہ سے کیسے ہدایت طلب کرنی ہے۔ قیامت سے ازل سے لے کے ابد تک، دنیا کے شروع ہونے سے لے کے اس کے ختم ہونے تک، سب سے بہترین دعا جو بندہ اللہ سے اپنے لیے مانگتا ہے وہ ہدایت کی دعا ہے، جو کہ ہم مانگنا بھول جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دنیا و آخرت کی ہر چیز طلب کرتے ہیں، بلکہ دنیا ہی دنیا ہم طلب کرتے ہیں، آخرت تو ہماری دعاؤں میں کہیں شامل نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے انسان کو یہ گر سکھایا، یہ ہنر سکھایا کہ جب مانگنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور نماز کے اندر کھڑے ہونا ہے، تو سب سے پہلے جب تمہیں یہ لگے کہ میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، تو پھر مجھ سے کیا مانگنا ہے؟ سب سے پہلے مجھ سے ہدایت طلب کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ واحد چیز ہے جب انسانوں کو میں دے دیتا ہوں تو ان کے غم، ان کے دکھ، ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیاں، ان کے رنج، ان کے مصائب، ان کے علم دور کر دیتا ہوں۔ ہدایت کا ہونا ہی سب سے بڑی سعادت ہے اور ہدایت کا نہ ہونا ہی سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ تو بندہ اللہ سے کیا طلب کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا، صراط الذین رستہ ان لوگوں کا، کے نام انعام کیا، تازبتا کا مطلب ہے تو نے، کہ انعام کیا تو نے، صراط الذین رستہ ان لوگوں کا کہ انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، ان لوگوں کا رستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا انعام کن پر ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر۔ تو ان پر اللہ کا جو ہے وہ انعام نازل ہوا۔ تو ان لوگوں کا رستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے انعام کیا، اور غیری ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا، مغضوبی غضب کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، ان لوگوں کا رستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ ان سے مراد ہے یہود، یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے جو تھی وہ شکلیں بدل دی، ان میں سے ایک نسل کی، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو مسلمان یہ دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ علیہم اوپر ان کے، وا اور لا نہ، ولضالین اور نہ گمراہوں کے راستے کی۔ آمین، الہی دعا قبول کرنا۔
गुमराहों से मुराद जो है वो ईसाई कौम है। तो मुसलमान ये दुआ करता है कि ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाना, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों का रास्ता ना दिखाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और उन लोगों का रास्ता भी ना दिखाना जिनको तूने गुमराह कर दिया। और आगे बंदा कहता है आमीन, इलाही हमारी ये दुआ कबूल फरमाना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जब बंदा वलज़्वालिन कहता है और आमीन कहता है तो उनके साथ फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। फिर जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है, अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाह जो है वो मुआफ कर देता है।